رمضان 60 ہجری جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں اور کوفہ پہنچتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کوفہ بدل چکا ہے۔ کوفہ کے ہر گھر سے حضرت امام حسین کی آواز گونج رہی تھی، لوگ رو رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ہی چند دنوں میں 18,000 سے زائد لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو کر مکہ کی جانب خط بھیجتے ہیں کہ امام حسین کوفہ کے لوگ تیار ہیں، آپ جلدی تشریف فرمائیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب سے تاریخ کی سب سے بڑی غداری سے بے خبر تھے۔ جب دمشق میں یزید کو خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے لوگ اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو یزید پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ کوفہ کے پرانے گورنر نعمان بن بشیر کو فوراً ہٹا دیتا ہے تو اس کی جگہ ایک ایسے شخص کو گورنر بناتا ہے جو اپنی بے رحمی اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابن زیاد بہت شاطر تھا، وہ رات کے اندھیرے میں اپنے چہرے پر کالا امامہ باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے کہ شاید امام حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں تو خوش ہو کر مرحبا یا نواز رسول کے نعرے لگانے لگے۔ لیکن جب وہ گورنر ہاؤس پہنچ کر اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سامنے عبید اللہ بن زیاد جو اپنی بے رحمی اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا، وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابن زیاد کوفہ پہنچ کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لالچ اور خوف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کوفہ کے تمام بڑے سرداروں کو خفیہ بلاتا ہے اور ان کے سامنے سونے کی تھالیاں اور موت کا پروانہ رکھتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ جو حسین کا ساتھ چھوڑے گا اس سے یہ سب انعام ملے گا، لیکن جو امام حسین کا ساتھ دے گا تو اس کی پوری نسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ حافظ ابن قاتل لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کی اس چال نے 24 گھنٹوں کے اندر کوفہ کے حالات بدل دیے۔ جو سردار صبح حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ شام کو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ دربار میں بیٹھے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ہنی بن عروہ نے اپنی طرف پناہ دی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ نکالا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا گھراؤ کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں کو پکارا۔ شروع میں آپ کے ساتھ 4,000 سے زیادہ لوگ نکلے، لیکن جیسے جیسے مغرب کی نماز کا وقت آیا تو ابن زیاد کی فوج نے دھمکیاں دی تو لوگ دھیرے دھیرے چھپتے گئے۔ تاریخ کا سب سے خوفناک منظر جب حضرت مسلم بن عقیل نے عشاء کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پورے کوفہ میں ان کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی اندھیری گلیوں میں بے یار و مددگار تھے، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ، نہ پانی پلانے والا۔ آخرکار ایک گھر میں پناہ لینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کوفہ میں ابن زیاد کے احکام پر حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لایا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے رونا اپنے لیے نہیں آ رہا، مجھے رونا اس بات کے لیے آ رہا ہے کہ امام حسین اپنے معصوم بچوں کو لے کر کوفہ کی طرف نکل چکے ہوں گے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے ان کی لاش کو چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تب کربلا کا پہلا خون بہایا جا چکا تھا۔ حضرت امام حسین اس غداری سے بالکل بے خبر تھے۔ حضرت امام حسین اس غداری سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کرنے والے تھے۔